بہت سی مرتبہ مجلس میں بات کرنے والے دو آدمیوں کی بات چیت لڑائی جھگڑے پر ختم ہوتی ہے، جبکہ دوسرے دو آدمی بات کریں تو اس کی بات ہمدردی کے جذبات پر ختم ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپس کی بات چیت کی مہارتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو آدمی الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ ایک جیسی تقریر کرتے ہیں۔ ایک کی تقریر میں سننے والے کی بڑی تعداد بگاسے لیتی اور سوئی رہتی ہے، کوئی مسجد کی چٹائی سے کھیلتا رہتا ہے، اور کچھ لوگ بار بار اپنی بیٹھک بدل کر سستی کا علاج کرتے ہیں، جبکہ دوسرے آدمی کی تقریر کے دوران سننے والے پورے ہوش و حواس میں بیٹھتے ہیں، تقریر کرنے والے کی آواز سے آواز ملاتے ہیں۔ نہ تو کسی کی آنکھ میں نیند کا پانی آتا ہے اور نہ کسی کا دل غفلت میں ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اپنی بات دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے فن ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں آدمی محفل میں بولتا ہے تو سننے والے غور سے سنتے ہیں اور نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہیں، جبکہ فلاں بات کرے تو لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں یا اپنے موبائل فونوں پر میسیج پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات کرنے کے اصول ہیں۔ اسکول کے راستے میں چلتے ہوئے ایک استاد کو طلباء گھیرے رکھتے ہیں، کوئی مسافے کے لیے شوق سے ہاتھ بڑھا رہا ہے تو کوئی مشورہ لے رہا ہے اور کوئی استاد کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر رہا ہے۔ یہ استاد اپنے آفس میں بیٹھتا ہے تو چند سیکنڈ میں اس کا روم طلباء سے کھچا کھچ بھر جاتا ہے، ہر ایک اس کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ادھر یہ منظر ہے، اور دوسری طرف ایک اور استاد اپنے اسکول میں اکیلا چلتا ہے، اسکول کی مسجد سے اکیلا نکلتا ہے، کوئی طالب علم فریاد لے کر اس کے پاس نہیں جاتا، کسی کو اس سے مشورہ طلب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مسافے کے لیے کوئی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیا آپ کو خبر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں سے معاملہ کرنے کے ضوابط ہیں۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے تو سب اسے دیکھ کر، اسے مل کر اور اسے اپنے قریب پا کر خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہر کوئی اس کے بازو میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے تو لوگ مڑلیس ہو کر اور صرف اس کی دلجوئی اور اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ وہ خود جگہ تلاش کر کے بیٹھتا ہے، کوئی اس کے لیے جگہ نہیں بناتا، نہ کوئی اسے اپنے قریب بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ غور کیجئے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کرنے اور ان پر اثر ڈالنے کے ہنر ہیں۔ ایک باپ گھر آتا ہے تو بچے اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے ہیں، دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکتے ہیں، اور ایک دوسرا باپ گھر آتا ہے تو اس کے بچے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ یوں ڈر جاتے ہیں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ باپ اندر ہے تو بچے باہر ہیں، باپ باہر تو بچے اندر ہیں، اس وجہ سے گھر کا ماحول تکلیف والا رہتا ہے۔ بیوی الگ سولی پر ٹنگی ہوتی ہے، نہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یہ اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کی مہارتیں ہیں۔ ایسی ہی مثالیں مسجد کے معاملات اور شادی بیاہ کی فنکشن وغیرہ کے متعلق بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ جس طرح دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے سلسلے میں لوگوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح دوسرے بھی لوگوں سے معاملہ کرنے اور انہیں اہمیت دینے میں کم و بیش ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کو جتنا اور ان کی محبتیں حاصل کرنا جتنا آسان ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ زیادتی نہیں ہے، مجھے اس کا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ چند آسان طریقے اور آسان مہارتیں استعمال کر کے اکثر دلوں کو اپنا محبوب بنایا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم طریقے اپنائیں اور مشق کے بعد انہیں اپنی عادت بنا لیں۔ لوگ ہمارے سبھاؤ اور بات کرنے کے انداز سے ضرور اثر لیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں 13 سال تک ملٹری کالج کی جامع مسجد میں امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے میں ایک بہت بڑے دروازے سے گزرتا ہوں۔ دروازے پر ایک چوکیدار ہے، دروازے کو وقت پر کھولنا اور بند کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بار میری کوشش ہوتی تھی کہ مسکراہٹ کا فن آزماؤں، چنانچہ میں ہاتھ سے سلام کا اشارہ کرتے اور واضح طور پر مسکراتے ہوئے گزر جاتا۔ نماز کے بعد اپنی گاڑی میں سوار ہوتا اور گھر لوٹ آتا۔ نماز کے دوران عموماً میرا موبائل فون میسیج اور کال سے پُر ہو جاتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں میسیج پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہوں، اس لیے واپسی پر میں سلام کیے بغیر اور مسکرائے بغیر گزر جایا کرتا۔
ایک دن میں مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ چوکیدار نے مجھے روک لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یا شیخ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں بولا، کیوں؟ اس نے کہا، کیونکہ مسجد کی طرف آتے ہوئے آپ سلام کرتے اور مسکراتے ہیں، تب آپ بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن واپسی پر نہ آپ خوش ہوتے ہیں اور نہ مسکراتے ہیں۔ وہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے۔ وہ بیچارہ قسمیں کھانے لگا کہ اس سے مجھ سے محبت ہے اور مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اپنی اس غفلت کا سبب بتایا، تب جا کر اس کو اطمینان ہوا۔ پھر واقعتاً مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم ایسی مہارتیں استعمال کرنے کی عادت ڈالیں تو ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جہاں ہم ان سے غفلت برتیں لوگ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک روشنی کی کرن یہ ہے، صرف مال کمانے میں نہ لگے رہیں، یوں آپ لوگوں کو گوا بیٹھیں گے۔ دراصل لوگوں کو حاصل کرنا مال حاصل کرنے ہی کا ذریعہ ہے۔